شامین ود اسٹوری میں خوش آمدید۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں، اگر میری کہانی اسٹوریز پسند آتی ہیں تو اسے جاتے جاتے لائک یا کمنٹ کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور پراسرار کہانی کی جانب، جس کا نام ہے خالی گھر۔ محیط، میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں بیٹا، اپنی اسٹڈی کو خراب مت کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری اسٹڈی ذرا بھی خراب ہو۔ 6 مہینے تو رہ گئے ہیں اور تمہاری انٹر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ محیط بہت زیادہ ذہین اور پڑھاکو لڑکا تھا، لیکن اب ان کے اوپر ایک نئی مصیبت آ گئی تھی۔ اچانک محیط کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے فاروق چاچا اب بضد تھے کہ اس مکان سے نکلو۔ وہ پورا مکان اپنے نام کروا چکا تھا اور وہ خود مکان سیل کر سارا پیسہ ہڑپ کر نئی جگہ شفٹ ہونا چاہتا تھا۔ محیط چونکہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، 18 سال بمشکل اس کی عمر تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت نازوں اور نخروں سے پالا تھا۔ شادی کے پورے 10 سال بعد پیدا ہوا تھا اور اب اچانک اپنے والد کے ہارٹ اٹیک کے بعد اس کے سر پر بہت زیادہ ذمہ داری کا بوجھ آ گیا تھا۔ محیط کی ماں عائزہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کہ اب کیا بنے گا، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہاں پر تو ان کے دیور فاروق ان کے اوپر مسلط ہو گئے تھے اور آئے دن دھمکیاں لگاتے تھے کہ اس مکان سے نکل جاؤ ورنہ تم لوگوں کا سامان میں پھینک دوں گا۔ وہ نہایت ہی شفاق قسم کا آدمی تھا، دل اس کے پاس مانو تھا ہی نہیں۔ ایک رات اچانک محیط کی ماں نے محیط سے ذکر کیا کہ ہمارا کراچی میں برسوں پرانا گھر ہے جو کہ 19-20 سالوں سے خالی پڑا ہے۔ ماں، تو آپ وہیں چلی چلیں، آپ کے بھی کوئی بہن بھائی نہیں، ہم وہیں چل کے رہتے ہیں۔ عائزہ کے ماں باپ کو گزرے عرصہ ہو گیا تھا۔ محیط کے پیدا ہونے سے قبل ہی وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لہٰذا عائزہ کبھی کراچی گئی ہی نہیں۔ لیکن ماں، آپ کے جانے سے پہلے میں کراچی جاؤں گا اور گھر میں جو بھی ٹوٹ پھوٹ کا سامان ہے، ظاہر سی بات ہے 19-20 سالوں سے وہ مکان بند رہا ہے اور ہم دونوں اچانک جائیں گے تو ماں آپ پریشان ہو جائیں گی۔ پہلے میں وہ گھر سیٹ کر لوں، پھر آپ کو بلوا لوں گا۔ دونوں اس بات سے متفق ہو گئے تھے اور اب محیط کراچی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ کراچی کا سفر جیسے تیسے ٹرین میں محیط نے گزارا۔ محیط پہلی دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ یہ سفر اس کے لیے ایک انوکھا سفر تھا۔ سردیوں کے کڑکتے موسم میں کراچی، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک کا سفر اس کے لیے ایک المیے سے کم نہ تھا۔ وہ اکیلا تھا اور پورے راستے ڈر بھی رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے وہ کراچی پہنچا۔ اسٹیشن سے باہر آنے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی رینٹ پر کرائی اور راستہ سمجھا دیا۔ ایڈریس بہت اچھے طریقے سے اس کی ماں نے لکھ دیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو وہ جانا مانا علاقہ پتہ تھا، لہٰذا اس کو فوراً بٹھا لیا۔ پیسے بہت زیادہ لے رہے ہیں آپ؟ ارے بابو، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، آپ خود سوچیں، اتنی دور جانا ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر تو ہے، پیسے تو بھئی یہاں اتنے ہی لگتے ہیں۔ کیونکہ محیط ایک بہت ہی سادہ اور سمپل سا لڑکا تھا، ٹیکسی ڈرائیور نہایت چالاک تھا۔ وہ سمجھ گیا یقیناً یہ پہلا مسافر لگتا ہے جو کراچی میں آیا ہے۔ اسے مرغا سمجھ کر اس نے پھنسا لیا۔ جیسے تیسے سفر گزرا اور اب وہ اس گھر کے قریب، جو کہ بالکل روڈ کے سیدھے ہاتھ پر منسلک تھا، اور گھر کے برابر میں ایک بڑا سا جامن کا درخت بھی تھا۔ یہ ایک پوری گلی تھی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گھر بنے ہوئے تھے اور زیادہ تر گھر سنگل ہی تھے، ڈبل اسٹوری شاذ و نادر ہی تھی۔ جیسے ہی محیط ٹیکسی سے اترا، اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے بولا، ذرا 1 منٹ رکیے، میں مکان ذرا دیکھ آتا ہوں، کھلا ہے یا تالا لگا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بولا، ٹھیک ہے، تم دیکھاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، میرا سامان بھی ہے، ہاں تمہیں پیسے بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی اتفاق سے، پوری گلی میں اندھیرا تھا۔ ارے یہاں کیا کسی کے گھر میں جنریٹر بھی نہیں؟ خیر چلو کوئی بات نہیں، اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور گھر کے جانب چل پڑا۔ تھوڑی ہی آگے چل کر اس نے دیکھا
کہ لکڑی کا دروازہ ہے اور اس پر پرانے طرز کا تالا لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی، اب مجھے یہ تالا توڑنا پڑے گا۔ وہ فوراً پلٹ کر ٹیکسی ڈرائیور کو بلا لاتا ہے اور دونوں مل کر جیسے تیسے وہ تالا توڑ دیتے ہیں۔ محیط بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اب اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر اسے رخصت کیا اور اپنا سامان لے کر جیسے ہی دروازہ کھولا اندر جانے لگا۔ دروازہ کافی مضبوط تھا اور ایک وزن کے ساتھ کھلا تھا۔ اچانک محیط کو ایسا لگا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ محیط نے بات چھٹک دی، دھیان نہ دیا۔ اندر کی جانب جا کر اس نے بڑی ہی جان لگا کر دروازے بند کیے۔ ظاہر سی بات ہے 19-20 سالوں سے یہ دروازے بھی جام ہو گئے ہیں۔ انہیں بھی کیا پتا تھا کہ ہم اس وقت کھلیں گے۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے محیط نے دروازہ بند کیا اور اب دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ گھر کیا تھا؟ سنگ مرمر کے پرانے طرز کے سفید اور کالے ٹائلز جو کہ مربع نما شکل میں پورے گھر میں جا بجا بچھے ہوئے تھے۔ کچن جو بالکل سامنے تھا، کھلا ہوا، جس کے اوپر ایک شیلف بھی نہ تھی۔ یہ کیسا کچن ہے؟ محیط نے جب دائیں جانب نظریں گھمائیں تو اسے وہاں 2 دروازے بند نظر آئے۔ اچھا، تو یہ 2 کمرے ہیں۔ اور جب بائیں جانب نظر گھمائی تو وہاں بھی 2 کمرے اسے بند دروازوں کے ساتھ نظر آئے۔ اور سامنے دیکھنے پر، جو کہ کچن کے ساتھ ہی ایک راہداری جا رہی تھی، تھوڑے ہی فاصلے پر سیڑھیاں تھیں۔ اس نے اپنا سامان کندھے سے نیچے رکھا اور سیدھا چلتا ہوا ان سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ پورے سیڑھیوں پر جا بجا دھول پڑی ہوئی تھی اور جامن کے وہ درخت کے پتے جو کہ ہوا سے اڑ کر پوری سیڑھیوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی محیط نے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو پتوں کی چرچراہٹ پورے گھر میں گونج گئی۔ ہاں بھائی، خالی گھر ہے، آواز تو گونجے گی۔ محیط کو ایک انجانا سا خوف ستا رہا تھا۔ ظاہر ہے اکیلے بند اندھیرے مکان میں وہ آج تنہا تھا۔ آج اسے اپنے ابو بہت زیادہ یاد آ رہے تھے اور وہ دل سے فاروق چاچا کو دعائیں دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ یہ گھر ہماری نانا کا ہے۔ اگر آج یہ نہ ہوتا تو میں اور میری ماں کیا روڈ پر رہتے۔ وہ خیالوں میں گم سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ پوری چھت پر جامن کے پتے پھیلے پڑے تھے کیونکہ آدھے سے زیادہ جامن تو ان کی چھت پر آیا ہوا تھا۔ پوری چھت کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اس نے سوچا اب کیا کیا جائے؟ یہاں تو لائٹ بھی نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس تیزی سے سیڑھیوں سے اتر گیا۔ ایک عجیب سا خوف محیط کے اندر تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی چیز ہے۔ محیط نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جگہ کونے کو صاف کر کر بیٹھ گیا جو لگ بھگ کچن ہی ہوگا۔ شکر ہے باہر اجالا تو ہوا، لیکن اس پورے گھر میں تو اندھیرا ہے۔ پھر خود ہی ہنسنے لگا۔ ہاں، اب آ گیا ہوں تو روشنی بھی ہو جائے گی۔ ابھی وہ چاروں طرف نظریں گھما ہی رہا تھا کہ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ ارے، رات کے 3 بجے اس وقت کون آ گیا؟ جیسے ہی محیط نے بلا خوف و خطر دروازہ کھولا تو سامنے ایک کالا سا آدمی اپنے ہاتھ میں ٹرے لے کر کھڑا تھا اور بولنے لگا، بیٹا یہ لے لو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم یہاں نئے نئے آئے ہو۔ جب تم سامنے ٹیکسی سے اترے تو ہم دیکھ رہے تھے۔ میری بیگم نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے۔ مسافر لگتے ہو یا اس گھر میں رہو گے؟ محیط نے اس آدمی کو دیکھا، ٹرے لیتے ہوئے اسے سلام کیا اور اندر آنے کو کہا۔ وہ آدمی محیط کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ معاف کیجیے بزرگوار، میں آپ کی یہ برتن ابھی تو نہیں دے سکتا۔ کیا آپ صبح لے جائیں گے؟ کیونکہ میں اپنی نانی اماں کے گھر میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور اب ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ 2 ہفتے کا کام ہے، اس پورے گھر کو رینوویٹ کروانا ہے۔ بالکل بیٹا، میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں مجھے بھی بتا دو۔
محیط: ظاہر سی بات ہے انکل، میں اس شہر میں نیا ہوں. میری ماں نے مجھے کچھ رقم دے کر بھیجی ہے. اگر آپ میرے ساتھ مل کر مجھے راستہ دکھائیں گے اور ہم اس گھر کی مرمت کروا لیں گے تو پھر میں اپنی ماں کو بلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تم سکون سے کھانا کھاؤ. اور یہ لو. وہ ہاتھ میں چادر اور تکیہ بھی لے کر آیا تھا. اسے بچھا کر یہیں کہیں سو جانا، اور ہاں، چھت پر نہ جانا کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ کر الوداع لے کر وہ واپس پلٹ جاتا ہے، اور جاتے جاتے ایک دم رک کر پھر پلٹ کر کہتا ہے، بیٹا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لو، کنڈی لگا لو، اور اب اگر کوئی بھی کنڈی بجائے تو نہ کھولنا. یہاں پر چور اچکے بہت پھرتے ہیں، اور تمہاری نانی اماں کے گھر میں تو اکثر لوگ کود جاتے ہیں. ذرا ہوشیار ہو کر سونا، اور کوئی بھی پریشانی ہو انکل کہہ کر آواز لگا دینا، میں فوراً آ جاؤں گا. میں یہاں ساتھ والے ہی گھر میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جی بالکل. محیط چورو چکو کی بات سن کر تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن جب انکل اسے مطمئن کر کے چلے گئے، محیط نے قفل لگایا اور واپس اندر کی جانب ہو لیا. ٹرے کا اوپر سے جیسے ہی دسترخوان ہٹایا، محیط کے نکنوں سے ایک بہت زبردست خوشبو ٹکرائی. ارے واہ، وی آئی پی، یہ تو بہت بہترین قسم کا پلاؤ لگ رہا ہے. جیسے ہی محیط نے کھایا تو وہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا، اور ساتھ ہی ایک پانی کی بوتل بھی رکھی تھی. ارے واہ، انکل کو تو سب پتہ ہے اس گھر کے بارے میں. یقیناً وہ اس گھر کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے. چلو. وہیں ساتھ کچن کے اس نے چادر بچھائی، کمبل اوڑھا اور بیگ سائڈ میں رکھ کر تکیہ لگا کر وہ بلا خوف و خطر سو گیا. صبح ہوتے ہی جیسے ہی انکل نے دروازہ بجایا، محیط کی آنکھ کھلی. انکل کے ہاتھ میں تھرمس اور ایک کپ تھا، اور ساتھ ہی ٹرے میں کچھ ناشتے کا سامان. یہ لو بیٹا، یہ کھا لو. محیط بہت زیادہ پریشان ہوا اور شرمندہ بھی. ارے انکل، آج کے دور میں جہاں اپنے بھی اپنوں کا خیال نہیں کرتے، آپ کو میرے کھانے پینے کا کتنا خیال ہے. آپ پریشان نہ ہوں، میں مینیج کر لوں گا. ارے کوئی بات نہیں، جلدی جلدی ناشتہ کر لو. 1-2 گھنٹے بعد میں پھر آؤں گا. پھر ہم اندرونی سائڈ چل کر پورے گھر کی مرمت کا سامان خریدیں گے، مزدور لیں گے، اور اس گھر کو جلد از جلد تعمیر کروا لیں گے. اور بھی کوئی میری لائق خدمت ہو تو مجھے ضرور بتانا. محیط بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ اب شہر کی جانب چلے گئے تھے. محیط اور انکل نے مل کر جلدی جلدی سارے گھر کا سامان خریدا اور ایک مزدور بھی لے لیا. اس مزدور کو وہ گھر دکھایا جس کے اندر پلمبری کا کام تھا اور دیواروں پر بری طریقے سے دیمک لگ گئی تھی. اس کے لیے بھی ایک رنگ والا ڈھونڈا، اور ساتھ ہی محیط کو انکل نے مشورہ دیا کہ اس علاقے میں پانی بہت جاتا ہے، اوپر ایک بڑی سی ٹینکی رکھوانا اور یہاں موٹر لگوا کر اس طرح پانی کا کنیکشن کروانا. تمام باتیں وہ انکل محیط کو اس طرح بتا رہے تھے کہ مانو جیسے وہ اس گھر میں رہتے ہوں. ایک ایک بات مزدوروں کو اس طریقے سے سمجھا رہے تھے جیسے وہ اس گھر کی تمام باتیں جانتے ہوں. محیط نہایت خوش تھا. 1 ہفتے کے اندر اندر سارے گھر کا رنگ روغن اور کنیکشنز ہو گئے تھے، اور محیط نے کچن کو بھی نئے طرز کا بنوا لیا تھا، اور ایک نیا فرنیچر بھی اپنی ماں کے لیے ڈال دیا تھا، اور اپنا روم بھی سیٹ کر لیا تھا. بہت خوب بیٹا، تم تو بہت زیادہ سمجھدار لگتے ہو. تم صوم صلات کے بھی پابند ہو. ہمیں تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ان دوران میں محیط کے کھانے پینے کا خیال ان انکل نے خوب اچھے طریقے سے رکھا. اور اب محیط نے آج انکل کو بولا کہ انکل، میں اپنی ماں کو لینے جا رہا ہوں اور کچھ ہی دنوں میں لوٹوں گا. آپ یقیناً مجھ سے ملنے آئیں گے. بالکل بیٹا، میں تم سے لازمی ملنے آؤں گا. خیر سے جانا. یہ ان دوران کی کہانی ہے جب موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے. لوگ خط و کتابت پر ہی رہا کرتے تھے. لہٰذا محیط اپنی ماں کو لینے چلا گیا. 15 دن وہاں رہنے کے بعد
تمام سامان بیچنے کے بعد محیط کی اماں کس پتھر دل سے اس مکان کو چھوڑ کر نکلی تھیں یہ وہی جانتی تھیں۔ محیط کی ماں محیط کے اس سارے عمل سے بے خبر تھیں کیونکہ محیط نے اپنی امی کے لیے سرپرائز رکھا تھا، اور یہی نہیں بہت بڑے بڑے سرپرائزز محیط کی امی کا انتظار کر رہے تھے۔ پورا سفر خوش و خرم گزرا، اور جیسے ہی محیط کی ماں اس محلے میں پہنچی اور وہاں کا جب نظارہ دیکھا تو اپنے بچپن کی تمام باتیں یاد آ گئیں، اور اس مکان کے ساتھ لگا وہ جامن کا پیڑ دیکھ کر کافی دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ ہم کس طرح اس درخت کی جامنیں خوب مزے مزے سے شام کو کھایا کرتے تھے۔ محیط اب اپنی امی کو اندر لے کر آ گیا تھا۔ یہ کیا؟ اس مکان کو کتنا چکا چوند اس مکان کی کس نے کروائی؟ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے محیط؟ مما، جب صبح ہوئی اور میں نے بیگ کھولا تو اس کے اندر بہت موٹی موٹی گڈیاں رکھی تھیں۔ میں نے سوچا شاید آپ نے مجھے بنا بتائے اس بیگ میں پیسے رکھ دیے ہوں گے۔ محیط کی امی وہیں حیران پریشان کھڑی ہو گئیں۔ ارے محیط، سب کچھ تو فاروق چاچا نے ہم سے چھین لیا۔ میں تو حیران ہوں، میں نے 1 روپیہ نہیں رکھا بیٹا۔ محیط نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی، اور اس کی ماں نے بولا بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب محیط کی امی نے سامان رکھ کر پورے محلے کے دروازے بجا کر اس انکل کو ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ یقیناً وہ اس جامن کے درخت کے جن ہوں گے جنہوں نے محیط کی مدد کی۔ محیط نے اس گھر میں بولا کہ آپ جو کوئی بھی تھے، آپ نے ہماری مدد کی اور آپ نے ہمارے لیے اس گھر میں رہائش کا بندوبست کیا۔ ایک خوبصورت اور بھینی بھینی خوشبو ان کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کی ماں اور محیط ایک دم چونک گئے۔ پورے گھر میں اتنی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی تھی، اور انہیں آواز آئی کہ ہم اس گھر کے رکھوالے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے عائزہ کہ تم اس خالی مکان میں آئی۔ بہت لوگوں نے اس مکان پر قبضہ کرنے کا سوچا، لیکن ہم نے ان کا وہ حشر کیا کہ وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ لوٹے۔ ہم جانتے تھے کہ تم ایک روز یہاں لوٹو گی، اور ہم تمہارے نانا کے بہت اچھے دوست ہیں۔ یہاں پر سکون سے رہنا، اور جب تک رہو گی تمہیں کبھی بھی اس گھر میں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آواز تو غائب ہو گئی۔ محیط اور اس کی ماں ایک دوسرے کی شکل حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ لسنرز، اگر آپ کو میری یہ سٹوری واقعی میں پسند آتی ہے تو اسے لازمی لائک کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ شکریہ۔